السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سمیرہ حمید کا ایک اور مکمل ناول، ان کی کتاب سودا سے، جس کا نام ہے حیات ممکن ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. آذر لندن آ رہا ہے آنٹی. میرا آذر؟ وہ بے یقینی سے ہکلا کر رہ گئی. شام 4 بجے تک اسٹیشن پہنچ جائے گا، ثانیہ گھبرائی ہوئی چور آواز میں بتا رہی تھی. میرا آذر آ رہا ہے؟ اس کے گال بھیگ چکے تھے. آفس کے کام سے 2 دن سے اسکاٹ لینڈ میں ہے، آج لندن آنا ہے. فریال کے وجود پر اول و آخر خواہش کے تعبیر ہو جانے کے امکان کا دباؤ بڑھ گیا. آپ اسے دور سے دیکھ لیجیے گا. اگر اسے معلوم ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ بہت ہنگامہ کرے گا. پلیز آنٹی. خدارا ثانیہ، فریال نے کہنا چاہا، بہت کچھ کہنا چاہا، کہ ایک ماں سے تم ایسی درخواست کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے کہہ رہی ہو دور سے دیکھ لیجیے گا؟ اتنی لمبی جدائی کاٹنے والی تو فوراً اس سے لپٹ جائے گی. وہ 7 سال بعد ملنے والی اس حیات کو موت نہیں بننے دے گی. لیکن فریال نے ثانیہ سے جھوٹا وعدہ کر لیا کہ وہ چھپ کر آذر کو دیکھ لے گی، اسے سینے سے نہیں لگائے گی، وہ کچھ نہیں کرے گی. اتنا لمبا عرصہ، اتنے بہت سارے دن، اتنی لمبی لمبی راتیں اس نے آذر آذر کرتے گزاری تھیں. وہ اس کا کل اثاثہ تھا. وہ چلا گیا تو وہ خالی ہاتھ خالی دل رہ گئی. وہ آذر کو ایسے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ کہیں قریب ہی ہو، آواز سن کر آ جائے گا. اس کا رونا سنے گا تو ترس کھا کر اس سے لپٹ جائے گا. اس کا رونا آذر نے کئی بار سنا لیکن اس پر ترس نہیں کھایا. اس کا کہنا تھا وہ صرف نادر کا بیٹا ہے. فریال کون ہے اسے اس کی پرواہ نہیں. ثانیہ سے جھوٹا وعدہ کر کے وہ فوراً اسٹیشن کی طرف بھاگی. گھر لاک کرنا بھول گئی. چولہے پر دودھ رکھا تھا، چولہا بند کرنا بھی بھول گئی. دیوار کا سہارا لیے بغیر سیڑھیاں اتر گئی. بس کا انتظار اس نے فضول سمجھا اور ٹیکسی لی. ایک لمبی مدت کے بعد آج وہ بے پایاں خوشی محسوس کر رہی تھی. مسلی گئی ہر خوشی سے گزر چکی فریال 11 بجے ہی اسٹیشن پہنچ چکی تھی. نعمان کو فون کر کے بتایا کہ اس کا بھانجا آ رہا ہے. نعمان خاموش رہا. میں سچ کہہ رہی ہوں نعمان، وہ آ رہا ہے، مجھے اس کی بیوی نے بتایا ہے. نعمان فکر مند ہو گیا. کس وقت آ رہا ہے؟ 4 بجے. آپ اتنی جلدی اسٹیشن پہنچ گئیں. آپ واپس گھر جائیں، میں بھی آ رہا ہوں. میں بہت خوش ہوں نعمان، مجھے نہ روکو، میں یہاں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں. لیکن آپ تھک جائیں گی. میری ساری تھکن اتر گئی ہے، میری فکر نہ کرو. اس سے کئی طرح کے وعدے لے کر نعمان نے فون بند کر دیا. اسے خدشہ تھا کہ وہ 4 بجے سے پہلے بھی آ سکتا ہے. وہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اسے گھر میں کرنا ہی کیا تھا؟ وہ ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں سے ٹرین سے نکلنے والے اسے دکھائی دے جاتے. کوئی اس کی نظر سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا. وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی. 11 سے 12 اور 12 سے 1 بج گیا. دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا لیکن اسے بھوک پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس کا وہمی دل نئے نئے وہم بھی بن رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ آذر اس سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا، پھر بھی وہ ایسے انتظار کر رہی تھی جیسے اس نے فون کر کے ماں کو بلایا ہو. اس پر سوچوں کے کئی موسم آ کر گزرنے لگے. اس چہرے پر فکروں کا جال لندن آنے کے بعد بڑھ گیا تھا. اکلوتے بیٹے نے بھی اسے بری عورت قرار دیا تو وہ کہیں کی نہیں رہی. اسے سزا دینے کے لیے وہ گھر چھوڑ گیا. وہ ایک بد کردار عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا. ایسی عورت جس کی وجہ سے اس سے باپ کے بغیر رہنا پڑا. وہ اسے اچھی طرح سے جتا گیا تھا کہ وہ ماں ہونے کے نام پر دھبا ہے. آذر کی ماں، نادر کی بیوی اور فریال نامی عورت. تم نے گشتیوں والے کام بھی شروع کر دیے ہیں؟
وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب وہ اس کا بیگ لیے اس کے سامنے آ کر چلانے لگا، دیدہ دلیری تو دیکھو، بے شرم ویسے ہی دلیر ہو جاتا ہے جیسے تم ہو۔ وہ اپنا کام کرتی رہی۔ زبان چلاتی ہے۔ بیگ پھینک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ ٹی وی دیکھتا آذر سہم کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تمہاری اصلیت بتا رہی ہوں۔ اس سے اپنی گردن چھڑوا کر وہ کچن سے آذر کی طرف بڑھی۔ آذر تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ جانتی تھی اب یہ تماشا رات گئے تک لگا رہے گا۔ آذر کہیں نہیں جائے گا، اسے بھی معلوم ہو کہ اس کی ماں باہر کیا کچھ کرتی ہے۔ وہ لپک کر آذر کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس نے اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں 18 گھنٹے کام کرتی ہے، یہ بتاؤں؟ یا یہ کہ اس کا باپ 16 منٹ کام کر کے کما کر لا نہیں سکتا؟ اسے کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ واپس کچن میں آئی۔ یہ کیا ہے؟ نادر نے رسید اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی جیسے چوری پکڑ لی ہو۔ اسے عادت تھی اس کا بیگ، اس کی الماری، کوٹ کی جیبیں، جوتوں کے ڈبے تک چیک کرنے کی۔ وہ کچن کی ڈسٹ بن تک کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جب وہ بالکل خالی جیب ہو جاتا تھا تو گھر کی ہر چیز سونگھتا پھرتا تھا، تکیہ کشن پھاڑ ڈالتا تھا۔ کس یار نے لے کر دی ہے یہ انگوٹھی؟ تمہیں یقیناً یار کی تو فکر نہیں ہوگی، فکر تو تمہیں انگوٹھی کی ہوگی۔ وہ اسے گالیاں دینے لگا، اس کی پشت پر مکے مارنے لگا، اس کی چوٹی پکڑ کر کھینچی۔ گوگی کی تھی، آج وہ میرے ساتھ خریداری کرنے گئی تھی، اس کے پاس سامان بہت تھا، اس نے میرے بیگ میں رکھ دی۔ انگوٹھی اس نے نکال لی اور رسید تجھے پکڑا گئی۔ الو کا پٹھا سمجھا ہے مجھے، اپنے باپ کی طرح جو تیری بھی کمائی کھاتا ہے اور غیرت کا رونا بھی روتا رہتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ انگوٹھی لے گئی تھی، گوگی سے فون کر کے پوچھ لو۔ جواب تو وہ اسے دے دیتی تھی لیکن اس کی مار سے بہت ڈرتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں جانتا نہیں کہ وہ کمپنی کا ڈرائیور اور تو کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، کچھ تو شرم کرو۔ تم جیسی عورتیں بھائی ہی بناتی ہیں، جیسے تم نے بہنیں بنا رکھی ہیں۔ وہ جتائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں بنا رکھی ہیں۔ بکتے جھکتے جب وہ تھک گیا تو رسید ہاتھ میں لے کر آذر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آذر پہلے ہی ان کی آوازوں سے سہما رہتا تھا۔ وہ اسے پیار کرتا، بہلاتا، گود میں بٹھاتا اور پھر اس کی ماں کے کرتوت بتاتا۔ یہ دیکھو آذر، تمہاری ماں نے بہت مہنگی چیزیں لی ہیں، شاپنگ کی ہے بہت ساری، یہ سب شاپنگ اس کے دوست نے کروائی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا تو مجھ سے لڑنے لگی۔ شادی شدہ عورت کا غیر مردوں سے ملنا گناہ ہوتا ہے۔ میں تمہاری ماں کو کتنی بار سمجھا چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتی۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، تمہاری ماں کو بری عورت کہتے ہیں۔ 7 سالہ آذر سر اٹھا کر حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ کر رہ جاتا۔ دروازہ کھولو نادر، خدا کے لیے اپنے بچے پر تو رحم کرو، اس کا بچپن نہ چھینو۔ اسے تمہارے کرتوت بتا رہا ہوں، میں تمہاری منت کرتی ہوں، میرے بچے کا سکون تباہ نہ کرو، اس کے اسکول سے شکایتیں آ رہی ہیں، اس گھر کا سکون تم نے تباہ کیا ہے، اسے پڑھ لکھ کر اچھا انسان بننے دو، پہلے تم اچھی بیوی بنو۔ وہ بری عورت نہیں تھی لیکن بے وقوف اور کمزور عورت ضرور تھی، اپنے آذر کے لیے پرسکون سائبان نہیں بنا سکی تھی۔ تمہارا باپ غصے کا تیز ہے آذر، اس کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو۔ بعد میں وہ آذر کو سمجھاتی، 100 جھوٹ سچ بولتی تاکہ اس کے بیٹے کی زندگی تباہ نہ ہو، وہ دل لگا کر پڑھے اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ڈسٹرب رہتا ہے، پھر وہ یہ گمان رکھتی کہ اس کی باتوں سے بہل کر وہ گھر میں ہونے والی لڑائی کا کوئی اثر نہیں لیتا ہوگا۔ ایک عرصے سے آذر کی خراب کارکردگی پر اسے اسکول بلایا جا رہا تھا۔ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ماں باپ کا ٹھیک ہونا ضروری تھا، گھر کے ماحول کا ٹھیک ہونا ضروری تھا۔
وہ بچپن سے ہی کم گو تھا اور اب مزید خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ 10 سال پہلے فریال نادر کی بیوی بن کر لندن آئی تھی تو سہانی زندگی کے خواب لے کر آئی تھی۔ وہ سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پاس تھی۔ نادر اس کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ چند سالوں سے وہ لندن میں مقیم تھا۔ خاندان کی ایک تقریب میں اس نے فریال کو دیکھ لیا اور رشتہ بھیج دیا۔ ان دنوں وہ لندن سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ نادر کے والدین حیات نہیں تھے۔ سب بہن بھائی اپنے گھر بار والے تھے۔ وہ خاندان کا پہلا لڑکا تھا جو پردیس گیا تھا اور اتنا کامیاب ہوا تھا۔ اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ فریال گھر میں سب سے بڑی تھی۔ کڑھائی سلائی کا کام کر کے گھر کا معمولی سا سہارا بنی ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ باپ پوسٹ آفس میں چوکیدار تھا۔ نادر سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کے پیپر تیار ہونے لگے۔ وہ لندن جا رہی ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ فریال کا مستقبل تابناک ہے، اس یقین کے ساتھ اس کے والدین چین کی نیند سونے لگے تھے۔ چھوٹے شہر کے لوگ تھے، بڑے خواب نہیں دیکھتے تھے۔ لندن میں نادر اسے ایک کمرے کے ڈربہ نما گھر میں لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا یہاں کرائے کے گھر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے ہفتے وہ اسے دوائیوں کی کمپنی لے گیا اور پیکنگ کے کام پر لگوا دیا۔ وہ نادر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا وہ گھر سجائے گی، اس کے لیے کھانے پکائے گی، چھٹی والے دن وہ اسے گھمانے لے جائے گا۔ اس نے گھر میں سلائی کڑھائی کی تھی، ایسے باہر نکل کر کام نہیں کیا تھا۔ اسے عجیب لگا۔ وہ محنت سے نہیں گھبراتی تھی، لیکن نادر کے رویے کی سختی نے اسے سہما دیا۔ نادر نے اس سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تو وہ شیفون کا نیا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ نادر اسے کسی پارک لے کر جا رہا ہے۔ نادر اس سے اس کی ساری تنخواہ لے لیتا تھا۔ اس کے لیے چند گنی چنی کھانے پکانے کی چیزیں چھوڑ جاتا تھا۔ وہ لندن میں پاکستان سے زیادہ غربت کا سامنا کرنے لگی، اکثر بھوکی رہتی تھی۔ نادر کا کہنا تھا کہ وہ قرض چکا رہا ہے، اسے یہاں بلانے میں اچھے خاصے پیسے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئی، پہلے ماں باپ کا سہارا بنی تھی اور اب شوہر کا بن گئی۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی تھی، اپنے شوہر سے محبت کرتی اور اپنی زندگی پر شاکر رہتی تھی۔ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہتی اور وہ نادر سے محبت کرتی رہتی اگر اس کے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی گوگی موجود نہ ہوتی۔ اس کی جھجک ختم ہوئی اور گوگی سے دوستی بڑھی تو اسے گوگی نے کافی کچھ بتایا۔ یہ خبیث انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جیسے ملکوں سے تم جیسی بیویاں امپورٹ کرتے ہیں اور انہیں کمانے پر لگا دیتے ہیں۔ ایک میگزین میں آرٹیکل بھی آیا تھا، میں تمہیں وہ میگزین دوں گی، خود پڑھ لینا۔ گوگی نے اسے وہ میگزین لا کر دیا تھا، لیکن فریال کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ گوگی کو یقین تھا کہ نادر اس کا آقا ہے جو اسے غلام بنا کر یہاں لایا ہے، لیکن فریال ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے سارے پیسے نہ دیا کرو، اپنے پاس بھی رکھا کرو۔ ناچار گوگی نے اسے مشورہ دیا تھا۔ پہلی بار مار اسے اسی بات پر پڑی تھی۔ وہ اپنے گھر پیسے بھیجنا چاہتی تھی، اس کا باپ بیمار تھا۔ اگر وہ کماتی تھی تو اس کا اپنی کمائی پر حق تھا۔ خود پتہ نہیں نادر کیا کرتا تھا، کبھی ہفتوں غائب رہتا اور کبھی مہینوں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھتی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود ہر بار نئی مار سے ڈرتی تھی۔ 3 سال بعد جب وہ آذر سے امید سے ہوئی تو گوگی کے مشورے پر اس نے گھر بدل لیا۔ ہمت ہے تمہاری فریال، اس ڈربے میں رہتی ہو۔ گوگی نے ہی گھر کے سلسلے میں ساری دوڑ دھوپ کی تھی۔ کچھ اس کے اپنے پیسے تھے، کچھ گوگی نے ادھار دیے تھے کہ وہ 2 کمروں کے صاف ستھرے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ صاف ستھرا گھر اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لایا تھا۔ وہ اپنے بچے کو اچھا ماحول دینا چاہتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر نادر نے گھر بدلنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ تم جیسی پاگل عورتیں مردوں کو شیر بنا دیتی ہیں۔ گوگی چاہتی تھی کہ وہ نادر کو 1 پائی نہ دیا کرے۔ جب سارا خرچہ وہ اٹھا رہی ہے تو اس نے نادر جیسے حیوان کو کیوں سر پر بٹھا رکھا تھا؟ لیکن فریال اس حیوان سے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ وہ اسے پیسے بھی دیتی رہی اور اس کی مار بھی کھاتی رہی۔ وہ بار بار اسے پاکستان بھجوا دینے کی دھمکی دیتا تھا۔ وہ پاکستان جانے سے ڈرتی تھی۔
यहाँ تو وہ پھر بھی اچھا خاصا کما لیتی تھی، وہاں کیا کرے گی؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کوئی جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی۔ ایک دن پاکستان سے اس کے گھر والوں کو فون آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نادر پاکستان میں ہے، کئی لوگوں نے اسے دیکھا ہے، وہ ان سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ہی خبر اڑا دی ہو۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ نادر کہاں ہے۔ اڑتی اڑتی خبر سچ بھی ہو سکتی ہے۔ گوگی کو اس خبر پر پورا یقین تھا۔ تم جیسی ایک اور لینے گیا ہوگا، آمدنی کا ایک اور ذریعہ۔ گوگی سنجیدہ تھی۔ وہ غصے کا تیز ضرور ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اسے گوگی سے اختلاف ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ نادر یہیں ہے، ایسے ہی کسی نے خبر اڑا دی ہے، وہ پریشان نہ ہوں، وہ پاکستان آئے گا تو ان سے کیوں نہیں ملے گا؟ اپنے گھر والوں سے کہو وہاں اس کا اتا پتا کریں۔ ابا بیمار رہتے ہیں، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ پھر خود ٹکٹ کٹواؤ اور جا کر معلوم کرو۔ گوگی کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنی سمجھدار اور ہمت والی ہوتی تو اب تک نادر کی بیوی نہ ہوتی۔ چند ہفتوں بعد نادر آیا تو اس نے پوچھ لیا، پاگل تو نہیں ہیں تمہارے گھر والے؟ مجھے کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ فریال اس کی ایک ہی دہاڑ سے سہم کر رہ گئی۔ اس کا پاسپورٹ دیکھنا تھا، دیکھا؟ گوگی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہوتا ہے، میں کیسے دیکھتی؟ کہہ دیتی لاؤ پاسپورٹ دکھاؤ، ابھی سب صاف ہو جاتا ہے۔ وہ چپ گوگی کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں تو ٹھیک سے پاسپورٹ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن اس کے جوتے ٹھیک ٹھیک کھا لیتی ہو۔ فریال کا منہ اتر گیا۔ پھر چل کر اپنا پرانا ڈربہ چیک کرو۔ گوگی نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اپنے ساتھ بھی لے گئی۔ اس ڈربے میں ایک اور غلام موجود تھا۔ ڈری سہمی گھبرائی ہوئی ایک لڑکی تھی، چند دن پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ نادر کون ہے تمہارا؟ گوگی نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ وہ بیچاری دیار غیر میں دو ہم وطنوں کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ شوہر ہیں وہ میرے۔ گوگی نے فریال کی طرف دیکھا۔ ہمارا مت بتانا بہنا، ہم یہاں کرائے دار تھے اس لیے نادر کو جانتے ہیں۔ گوگی نے بچی کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ 18-19 سال کی کمزور سی لڑکی تھی، ایسے بات کر رہی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ وہ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی، انہوں نے جھوٹ سچ بول کر کھلوایا تھا۔ سارا راستہ فریال چپ رہی، اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ گوگی نے اسے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی لیکن وہ سسکتی رہی۔ نادر غصے کا تیز ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ اس نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن نادر یہ سب کر رہا ہے، دوسری شادی کر چکا ہے۔ تم پاکستان سے دوسری بیوی لائے ہو؟ 2 دن بعد جب وہ گھر آیا تو فریال نے اس کے بیٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً پوچھ لیا تھا۔ نادر آرام سے صوفے پر بیٹھا، آذر کو گود میں اٹھایا اور منہ چومنے لگا۔ بیوی نہیں ہے میری، میرے دوست کی رشتہ دار ہے، اسے یہاں کام کرنا تھا، بہت غریب ہیں بیچارے، بہن بھائیوں کی واحد کفیل ہے، میں نے تو مدد کی ہے اس کی۔ اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا۔ فریال کو بڑا اطمینان سا ہوا تھا۔ 3-4 اور ایسی باتیں سنا کر وہ سونے چلا گیا۔ فریال بڑی خوش تھی۔ او پاگل لڑکی، اس بچی کی شکل یاد کرو، وہ اتنی دور پردیس آ کر کام کرنے والی لگتی ہے، وہ تو شاید کبھی اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی ہوگی۔ پھر اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ نادر اس کا شوہر ہے۔ نادر کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، صرف نادر ہی سچ بولتا ہے۔ گوگی نے اسے بہت سمجھایا بلکہ بھڑکایا کہ پولیس کو بتائے، مگر اس میں سچ قبول کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ وہ کمزور عورت تھی، اسے یہ گمان پیارا تھا کہ نادر سچ کہہ رہا ہے اور باقی سب غلط فہمی ہے۔ وہ کٹی پھٹی تصویر کو فریم کے اندر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اس تصویر کو گھر کی دیوار پر سجا کر رکھنا اسے منظور تھا۔ اس میں تصویر بدلنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہی دائرے میں گول گول گھوم سکتی تھی، لیکن دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔
جس عورت کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے نا فریال، اس دھوکے میں آدھی وہ خود بھی شریک ہوتی ہے۔ پہلے وہ خود کو دھوکا دیتی ہے، پھر دوسرے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ عذاب صرف برے لوگوں کو ہی نہیں ملنا چاہیے، انہیں بھی ملنا چاہیے جو برے لوگوں کو شے دیتے ہیں۔ تھپڑ مارنے والے اور تھپڑ سہنے والے دونوں کو برابر سزا ملنی چاہیے۔ وہ بے بسی سے گوگی کو دیکھ کر رہ جاتی۔ کچھ دنوں تک نادر باقاعدگی سے گھر آتا رہا، فریال سے اچھی طرح بات کرتا، اسے گھمانے لے جاتا، اسے پیسے دیے، شاپنگ بھی کروائی۔ گھر کے ماحول اور فریال کے دل پر جادو اثر ہوا۔ وہ پھر سے نادر کی محبت میں ڈوب گئی۔ آذر بھی بہت خوش رہتا تھا، وہ تو ویسے ہی نادر کا دیوانہ تھا، اسے دیکھتے ہی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن خواب آخر خواب ہی ہوتے ہیں، آنکھ کھل جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ نادر کی محبت کا خواب بڑی جلدی اور بری طرح سے ٹوٹا۔ چند ہفتوں بعد وہ پرانا نادر بن گیا، اسے مارتا، اس کے پیسے چرا لیتا، آذر سے الگ کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ آذر بڑا ہو رہا تھا اور فریال نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے یہ سارے فساد ہوں۔ وہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے اس ملک میں کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو غربت میں واپس لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ پارٹ ٹائم کام کرتی تھی، ایک ایک پیسہ بچاتی تھی۔ گھر میں اس کے بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے، ان کے لیے اسے الگ محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ محنت اور ذمہ داریوں سے گھبراتی نہیں تھی، لیکن ایک بری زندگی سے گھبراتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے اپنی جیسی زندگی نہیں چاہتی تھی، یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آذر اپنے باپ جیسا بن جائے۔ نادر کے بارے میں ساری حقیقت جان لینے پر بھی اس نے طلاق نہیں لی تھی۔ وہ آذر کو مکمل خاندان دینا چاہتی تھی، وہ اپنے بیٹے کی خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ میں اخبار کا نمائندہ تمہارے گھر بھیجتی ہوں، تم اسے سب بتاؤ۔ گوگی نے ایک بار پھر اسے اکسایا تھا، مگر وہ چھوٹے شہر کی عورت بڑی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ مقامی نیوز چینل کے آفس نہیں جا سکی، وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکی کہ اس کے شوہر کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ نادر مجھے طلاق دے دے گا، اسے ایک یہی خوف سب سے زیادہ تھا۔ جب ساری ذمہ داریاں تم اٹھا رہی ہو تو طلاق سے کیوں ڈر رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں عورتیں طلاق نہیں لیتی گوگی، تمہارے خاندان کی عورتیں مار کھا لیتی ہیں۔ اسے غصہ آیا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی، میں اکیلا ہونے سے ڈرتی ہوں، اکیلے مار کھانے سے نہیں ڈرتی۔ اس کے جوتے اپنے منہ پر کھاتی ہو اور اسی کے منہ میں اپنی کمائی ڈالتی ہو، تب نہیں ڈرتی جب وہ تمہارے یار گنواتا ہے اور تمہیں فاحشہ کہتا ہے۔ لیکن گوگی طلاق؟ اس نے سہم کر گوگی کے ہاتھ تھام لیے۔ پیر کا جوتا سر پر پڑنے لگے تو ہمت دکھانی پڑتی ہے فریال۔ نادر میرے بچے کا باپ ہے۔ وہ اچھا باپ ہی ہوتا تو اور بات تھی، وہ آذر کا خیال بھی نہیں کرتا فریال۔ اپنے بیٹے سے اسے بہت لگاؤ ہے، بڑی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ بیٹا بھی اس کا کھلونا ہے، جو گالیاں وہ تمہیں دیتا ہے تم نے خود کو وہ گالی ہی سمجھ لیا ہے فریال۔ اپنی زندگی کو اس بربادی سے نکال لو۔ شاید یہی میری قسمت تھی۔ اپنی کمعقلی کو قسمت کا نام نہ دو۔ طلاق کو اپنے لیے لعنت سمجھتی ہو اور شوہر سے ہر روز لعنتیں کھاتی ہو، پھر کہتی ہو قسمت ہے۔ طوفان سے گھونسلے نیز تو نابود ہو جائیں تو چڑیا بھی طوفانی رات میں نیا گھونسلہ بنانے کی ہمت رکھتی ہے۔ میرا دوسرا شوہر اچھا انسان ہے، مجھے عزت دیتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک جانور کو نکال باہر کیا تو زندگی نے مجھے اچھے انسان سے بھی ملوا دیا۔ غلط فیصلوں کو خود پر لاد کر رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے فریال؟ میں آذر سے اس کا باپ کیسے چھین لوں؟ تم جانتی ہو بروکن فیملیز کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ بروکن فیملیز کے بچے جیسے بھی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں۔ نادر کے زیر سایہ تو آذر انسان بھی نہیں رہے گا۔ وہ بڑا ہو کر سمجھ جائے گا کہ طلاق تمہارے لیے کتنی ضروری تھی۔ لیکن
آذر کا مکمل خاندان کا خواب ٹوٹ جائے گا، وہ مجھ سے شکایت کرے گا۔ تم پچھتاؤ گی فریال، امید اچھے سے کی جاتی ہے، نادر سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ آذر ابھی چھوٹا ہے، بہتر ہے مناسب فیصلہ لے لو۔ ہماری علیحدگی اس پر برا اثر ڈالے گی، وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ان دونوں کا یہ پیار تمہیں لے ڈوبے گا۔ آذر کو تمہارا دن رات کا کام کرنا یاد نہیں رہے گا، بلکہ ہفتے بعد ملنے والا باپ کا پیار یاد رہے گا۔ نادر بہت چالاک ہے، وہ تم سے تمہارا یہ اثاثہ بھی چھین لے گا۔ وہ اپنے باپ سے جتنا چاہے پیار کرے، مجھے تو اپنا بیٹا ایک کامیاب انسان چاہیے۔ ایک وقت میں تمہیں صرف آذر کا پیار ہی چاہیے ہوگا۔ کچھ نشانات بہت جلدی مٹ جاتے ہیں، یہ محبت کے نشانات ہوتے ہیں۔ اولاد بڑی جلدی محبت کی ناشکری کر دیتی ہے۔ وہ خیالوں میں اتنی گم نہیں تھی کہ بھول جاتی کہ وہ وہاں کس لیے کھڑی ہے۔ 4 بجنے میں چند منٹ تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کشادہ ہو گئی۔ آج ہی تو اس کے پاس مسکراہٹیں بیش بہا تھیں۔ آج اس کا بیٹا آ رہا تھا۔ وہ آذر سے چھوٹے بچوں کی طرح لپٹ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ 5 منٹ، 10 منٹ۔ فریال نے قریب سے گزرتی ایک عورت سے اسکاٹ لینڈ سے آنے والی ٹرین کی آمد کا پوچھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ تصدیق ہو چکی تھی، ٹرین آ چکی تھی۔ آذر بھی بس آنے ہی والا تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے خود کو اس کے سینے سے لپٹا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایک عرصہ یہ آنکھیں خون کے آنسو روتی رہی تھیں۔ آذر سمجھدار ہونے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ نادر اور اس کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کا اس نے کتنا گہرا اثر لیا تھا۔ وہ نادر کی طرح بدتمیز اور اکھڑ مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے سمجھ نہیں سکی کہ بچے ماحول کا گہرا اثر لیتے ہیں۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اسے آذر کے اچھے گریڈز کی جگہ اسکول سے شکایتیں ملیں۔ اتنی قربانیوں پر بھی یہی ہونا تھا۔ گھر چھوٹا تھا اور لاکھ کوشش پر بھی وہ بچہ بری چیزیں سیکھ رہا تھا۔ نادر اپنی عادت سے مجبور تھا، وہ کوئی ملاقات لڑے بغیر مکمل نہیں کرتا تھا۔ زیادہ لڑائی اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی فریال اسے کھانا کھلا کر جیسے تیسے جمع کیے پیسے پکڑانے لگی، جس سے الٹا وہ یہ سمجھنے لگا کہ فریال کے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس کا پیسوں کا تقاضا بڑھنے لگا۔ نادر کے ساتھ فریال کی ساری تدبیریں الٹی پڑنے لگیں۔ آذر جانتا تھا کہ اس کا باپ دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے، ہفتے 15 دن میں گھر آتا ہے، ماں کی غلطی پر اس سے لڑتا ہے۔ ماں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی اور اس کے باپ کو تنگ کرتی ہے۔ آذر چڑ کر گھر کی چیزیں پھینکنے لگا، ماں کی محبت پر اس کے ہاتھ جھٹک دیتا۔ فریال اتنے سے بچے کے ذہن پر کڑوی سچائی کا بوجھ کیسے ڈال دیتی؟ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور اپنی بیوی کی محنت کی کمائی لے اڑتا ہے؟ وہ اس سے کیسے کہہ دیتی کہ اپنے باپ سے نفرت کرو؟ تم اپنے گھر پیسے بھیجتی ہو؟ نادر کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اپنے کمائے پیسے وہ جسے مرضی بھیجے، لیکن اس سے ڈر کر اس نے جھوٹ بول دیا۔ میرے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو فریال، میرے پاس ثبوت ہیں، اپنے منہ سے اگل دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ جانور آج درندہ ہی لگ رہا تھا۔ فریال ڈر گئی۔ 1-2 بار انہیں ضرورت تھی۔ ضرورت کی کچھ لگتی؟ تو ان کی ماں ہے، جانتی ہے میرا کتنا پیسہ لگا ہے تجھے یہاں لانے میں، کتنے عیش سے رہ رہی ہے یہاں۔ شوہر کو ایک پیسہ نہیں دینا اور ان بھوکے ننگے بہن بھائیوں پر بہت ترس آتا ہے۔ مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ آذر کے کمپیوٹر کے لیے جمع کر رہی ہوں، پر تو ان کے نان نفقے کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ آذر کے سامنے ایسے ہی جھوٹ گھڑتا تھا۔ دیکھا آذر اپنی ماں کو، سارے پیسے اپنے گھر بھجوا دیے، میں نے تمہارے کمپیوٹر کے لیے دیے تھے۔ وہ لپک کر آذر کو اپنی گود میں لے لیتا۔ نادر، میرے بچے کا ذہن خراب نہ کرو، میں معافی مانگتی ہوں، دوبارہ نہیں بھیجوں گی۔ آئندہ میرے ساتھ چالاکی نہ کرنا، بیٹا چھین کر پاکستان چلتا کروں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ نادر سب کچھ کر سکتا تھا۔ نادر کو بتانا تھا یہ لندن ہے، پاکستان نہیں، جہاں وہ بیٹا چھین لے گا اور چلتا کرے گا۔
زبان تو تمہارے پاس ہے نہیں، عقل استعمال کرنا تم گناہ سمجھتی ہو، کچھ غیرت ہی کھا لو۔ ایک شخص کو شوہر بننے کے پیسے دیتی ہو، اس سے مار بھی کھا رہی ہو اور ڈرتی بھی اسی سے ہو۔ کیا کروں؟ ذرا ادھر ادھر ہوتی ہوں تو وہ میرے خلاف آذر کے کان بھرتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ماما پر نظر رکھا کرو۔ گوگی فکر مند ہو گئی۔ فریال، اب تو کچھ عقل سے کام لو۔ اتنا عقل سے کام لینے پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں داد دیتی ہوں نادر کو، اپنے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوتا، پوری جان لگا دیتا ہے۔ وہ تمہارے بچے کو زہر پلا رہا ہے، یہ زہر تمہاری زندگی برباد کر دے گا فریال۔ پھر کیا کروں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ چلتا کرو، آذر کا دماغ خراب کر دے گا۔ طلاق کے نام سے ہی اس کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ یہ لفظ اس کی گھٹی میں ہی نہیں تھا۔ کہاں کی ہمت اور حوصلہ، وہ تو صرف تڑپنا اور رونا جانتی تھی۔ انہی دنوں کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ کام کرتے کرتے چکرا کر گر گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اسے کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا۔ وہ ایک بنگالی ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ فریال کی اچھی سلام دعا تھی۔ مروتاً چائے کے لیے وہ اسے اندر لے آئی۔ چائے پی کر وہ جا ہی رہا تھا کہ نادر آ گیا۔ اس نے بنگالی ڈرائیور کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور فریال کو گھورنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بات پر نادر لڑے گا، لیکن وہ صرف لڑا نہیں، اس نے اسے جان سے ہی مار دیا۔ زمین پر ایسے پٹخ رہا تھا جیسے روئی کی گڑیا ہو۔ کمینی عورت، ایسے ہی تو تیری زبان نہیں چلتی، بہت سو کی شے ملی ہوئی ہے تجھے۔ حاضر سہما ہوا کونے میں کھڑا تھا۔ اپنی ماں کے کرتوت دیکھ بیٹا، آج اپنے یار کو گھر لے آئی، اس لیے مجھے یہ گھر میں گھسنے نہیں دیتی، مجھے منہ نہیں لگاتی، لڑتی ہے مجھ سے۔ مار اپنی جگہ، لیکن بیٹے کے سامنے ایسے گھٹیا الزام پر وہ پانی پانی ہو گئی۔ توہین کے احساس سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو اس کی مار سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، چیزیں اٹھا کر اس پر پھینک رہی تھی۔ وہ آدمی کبھی بھی سیدھا ہونے والا نہیں تھا۔ مار پیٹ، گالی گلوچ اس کی فطرت تھی۔ وہ اسے بیوی نہیں، لونڈی بنا کر لایا تھا۔ آذر رونے لگا تھا۔ فریال نے خود سے زیادہ آذر پر ترس کھایا اور کمرے میں خود کو بند کر کے پولیس کو فون کر دیا۔ 15 منٹ کے اندر پولیس نادر کو لے گئی۔ بھاگ جا آذر، میرے بچے، اس عورت کے شر سے دور ہو جا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ پولیس آنے کے باوجود وہ زخمی کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گی جو میرے ساتھ کیا۔ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بدذات عورت ہے۔ آذر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ فریال نے اسے اندر لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس نے فریال کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگلے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، نہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ اس دن کے بعد آذر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی۔ وہ آخری منظر اسے ہمیشہ یاد رہ گیا کہ اس کے باپ کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں اپنے دوست کو گھر لے آئی تھی جس پر اس کا باپ ناراض ہوا تھا۔ نادر سے طلاق کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سنبھلنے میں اسے کافی وقت لگا تھا، لیکن اسے اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا تھا۔ آذر نادر کو یاد کر کے روتا تھا۔ روتی وہ بھی تھی، اس سے آذر کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر آذر اپنے خول میں بند ہوتا چلا گیا۔ بہت ضرورت کے وقت ہی فریال سے بات کرتا تھا۔ بد مزاج اور چڑچڑا ہو چکا تھا۔ فریال سے بدتمیزی کرتا۔ پہلے زندگی تنگ اور تکلیف دہ تھی، اب بھی ویسی ہی رہی۔ میں چاہتی ہوں نادر آذر سے ملنے آ جایا کرے، لیکن میرے پاس نادر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کیسے رابطہ کروں اس سے؟ وہ گوگی سے مشورہ کر رہی تھی۔ اتنا پیار ہوتا اسے آذر سے تو خود ملنے آ جاتا۔ آذر بہت اداس رہتا ہے نادر کے لیے، بہت روتا ہے۔ آج کا رونا کل کے رونے سے اچھا ہے۔ گوگی نے اس کا شانہ تھپکا کے حوصلہ رکھو۔ آذر کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ فریال کیفے کی کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب سارے پیسے اس کے پاس ہوتے تھے اور وہ سہولت سے اپنا گھر چلا رہی تھی،
تو زندگی نے آذر کی بدتمیزی کے نام پر اسے ایک نیا دکھ دے دیا تھا۔ پہلے وہ نادر کو ڈسکس کرتی تھی اور اب آذر کو کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک آزادی آئی تھی، مار سے آزادی، کہ اب وہ نارمل انسان کی طرح زندگی جی سکے گی۔ لیکن آذر اسے نارمل رہنے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا آذر کی ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کام خود کرنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس کی آنکھیں فریال کو بہت کچھ جتاتی تھیں۔ تمہارے ماموں آ رہے ہیں آذر۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ پہلے تو آذر نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے رک کر پلٹا۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، جو عورت اپنے خاندان کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتی ہے وہ اولاد کی سگی ہوتی ہی نہیں۔ فریال سن ہو کر رہ گئی۔ اسے اپنے باپ کی باتیں یاد تھیں۔ آہستہ آہستہ آذر نے اس سے ضرورت کے لیے پیسے لینا بھی بند کر دیے۔ وہ جو کچھ بھی اس کے لیے خرید کر لاتی تھی وہ اسے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ میرے لیے کچھ مت لایا کریں۔ وہ اسے لاکھ منانے کی کوشش کرتی لیکن وہ متنفر ہی رہتا۔ شاید اس کا یہ رویہ بلا وجہ نہیں، وہ اپنے باپ سے مل رہا ہے۔ فریال بہت پریشان تھی۔ کیسے؟ نادر کا کچھ اتا پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آذر نے اسے ڈھونڈ نکالا ہو۔ فریال کئی دنوں سے یہی سوچ رہی تھی۔ گوگی سے کہا تو اس نے بھی تائید کی۔ آذر، تم اپنے پاپا سے ملے کبھی؟ فریال بہت پیار سے پوچھ رہی تھی اس سے۔ مل لیتا اگر آپ نے ملنے کے لائق چھوڑا ہوتا، اس نے اتنی نفرت سے کہا جیسے فریال نے اس کا زخم ادھیڑ ڈالا ہو۔ آپ کی وجہ سے ان کی اتنی بدنامی ہوئی کہ انہوں نے شہر ہی چھوڑ دیا، تو وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ مجھے مار دیتا تب تم خوش تھے۔ ہر بار آذر سے بات کرتے ہوئے وہ دکھی ہو جاتی تھی۔ اس بار زیادہ ہوئی تھی۔ بری عورتوں کو مار دینا چاہیے، آذر نے اتنی صفاقی سے کہا جیسے اپنی ماں سے نہیں، چوک میں کھڑی کسی فاحشہ سے کہہ رہا ہو۔ فریال اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ میں تمہاری ماں ہوں آذر، کیا غلط کیا میں نے؟ کیا غلط کیا تھا پاپا نے؟ آپ کو برے کاموں سے منع کرتے تھے، دن رات آپ باہر رہتی تھیں، اپنے دوستوں کو ان پر ترجیح دیتی تھیں۔ اب تم اتنے بھی بچے نہیں ہو کہ اتنا نہ سمجھ سکو کہ تمہاری ماں دوست رکھنے کی شوقین نہیں ہے۔ اور وہ جو صدیقی آتا ہے، انکل کہو انہیں، بھائی ہیں وہ میرے، اچھے برے وقت میں مدد کی ہے انہوں نے میری۔ ایسے بھائی آپ جیسی بہنوں کی بہت مدد کرتے ہیں، بچہ نہیں ہوں میں۔ ہاں میں سمجھ گئی، تم صرف نادر کی ہی اولاد ہو۔ اسے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ ہاں میں صرف انہی کا بیٹا ہوں، پاپا ہیں وہ میرے، آپ نے انہیں مجھ سے دور کیا۔ نادر کی طرح ہی وہ چلایا۔ جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، لیکن تم کہاں سمجھو گے؟ آذر کے اس رویے سے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ اس کا میڈیکل چیک اپ گوگی نے خود جا کر کروایا اور اس کی رپورٹ سے وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ گوگی اس کے لیے فکر مند تھی لیکن اسے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ آذر کے رویے نے اس کے اندر گرہ باندھ دی تھی۔ اسے اپنی بدنصیبی کا یقین ہو چکا تھا۔ نادر سے مار کھانے کے بعد وہ آذر سے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اب آذر کے طنز پر تڑپ کر لحاف میں منہ دے لیتی تھی۔ آذر اس کی زندگی کا مقصد تھا اور نادر آذر کی زندگی کا مرکز۔ گوگی نے آذر کو بہت سمجھایا، ماضی کی بہت سی باتیں بتائیں لیکن اس کی کچی سلیٹ پر نادر پتھر سے پکی لکیریں کھینچ گیا تھا۔ اسے صرف اپنے باپ کی بتائی باتوں کا یقین تھا۔ گوگی نے چاہا کہ فریال دوسری شادی کر لے لیکن فریال نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس طرح تو آذر ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ آذر تم سے دور ہو چکا ہے، خود کو اور برباد مت کرو، ایک اچھی زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ آذر مجھ سے ناراض ہے، وہ نادان ہے۔ چند سالوں بعد آذر کی اپنی زندگی ہوگی، تب تم کیا کرو گی؟ وہ ہمیشہ میری زندگی رہے گا، ہمیشہ۔ وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہے، آج نہیں تو کل
وہ ایسا ہی کرے گا فریال، مجھے اس کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جلد ہی وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے وہ اسے چھوڑ گیا۔ 18 سال کا ہوتے ہی اس نے گھر چھوڑ دیا۔ شاید گھر چھوڑنے کے لیے جن انتظامات میں وہ لگا ہوا تھا وہ مکمل ہو چکے تھے۔ فریال کے نام اس نے ایک چٹ تک لکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چند دن پہلے جب وہ گھر آیا تو غصے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ آج پاپا کو دیکھا تھا میں نے، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انہیں خوش ہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کی دوسری بیوی فریال جیسی نہیں ہوگی۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ کوئی فریال جیسا نہیں ہے، سب نادر جیسے ہی ہیں۔ اور پھر آذر چلا گیا اور دوبارہ اس سے کبھی نہیں ملا۔ فریال نے اپنا ہر ذریعہ استعمال کر لیا مگر اس کا کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ 4 کب کے بج چکے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے ٹرین آ چکی تھی مگر آذر نہیں آیا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی آنکھ سے بچ کر نکل چکا ہوتا۔ وہ سالوں انتظار کرنے والی آنکھیں تھیں، ایسے کیسے اسے جانے دے سکتی تھیں؟ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ کاؤنٹر تک گئی، کچھ معلومات لی، پھر ثانیہ کو فون کیا۔ آنٹی، آذر لندن آ چکا ہے، نظر نہیں آیا آپ کو؟ کچھ دیر پہلے ہی اس نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ وہ لندن پہنچ چکا ہے۔ میں آذر کو فون کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے مشکل سے چند منٹ انتظار کیا اور پھر فون کیا۔ فون بزی تھا۔ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، وہ مسلسل فون کر رہی تھی۔ آنٹی وہ لندن میں ہی ہے، میرے اصرار پر بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہاں ہے، بہت جلدی میں تھا۔ مجھے تو یہاں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ دراصل وہ پلین سے آیا ہے۔ ثانیہ کی آواز ڈوب گئی۔ تم نے تو کہا تھا وہ ٹرین سے آ رہا ہے۔ وہ چلا اٹھی۔ وہ آئی ایم سوری، میں ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر لیتی۔ آواز ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلی جیسے وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ میرا یقین کریں آنٹی، اس نے مجھے یہی بتایا تھا، میں نے ٹکٹ بھی دیکھی تھی۔ آپ خود کو سنبھالیں آنٹی۔ اب تک کیا کچھ نہیں سنبھال کر رکھا ثانیہ، بیٹا ہی نہیں سنبھال کر رکھ سکی تو اور کیا سنبھالوں؟ میں شرمندہ ہوں، کاش آپ کو نہ بتایا ہوتا، کاش وہ مجھ کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا ثانیہ، کاش اسے معلوم ہوتا کہ اپنے پیچھے وہ کسے لاش بننے کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ گر جانے کو تھی۔ صبح ملنے والی خوشی شام کو غم میں بدل چکی تھی۔ وہ بے سمت چلنے لگی۔ اب اسے کس طرف جانا تھا؟ وہ اپنی ہر سمت کھو بیٹھی تھی۔ شام ہوتے ہی پرندے اپنے آشیانوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ شام سے پہلے ہی اس کا آشیانہ اجڑ چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جیسی عورتیں بہت بار اجڑتی ہیں۔ تم نہیں آئے آذر؟ چلتے چلتے وہ بڑبڑانے لگی۔ مدت ہوئی تھی اسے خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ تم سے ایک بار، صرف ایک بار ملنے کے لیے میں جہنم کی آگ میں بھی کود سکتی ہوں۔ سزا دینے سے پہلے دیکھ تو لیتے کوڑے کسے لگ رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو، ماں ہوں میں تمہاری۔ گہری ہوتی شام میں روشنیاں ٹمٹمانے لگیں۔ دکھوں پر شام بھی ڈھلنے لگے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں جو گھسیٹ کر موت تک لے جاتے ہیں۔ آنسو اس کے کوٹ کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ تم تو نہیں ملے، کاش آج موت ہی مل جائے۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے چل رہی تھی، خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کمزوری سے زیادہ صدمے نے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا 25 سال کا بیٹا 28 سال پردیس کاٹنے والی کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کیسا لگتا ہے 28 سال کی ریاضت اور دکھوں کے بعد بھی ناکام ہونا؟ وہ سڑک کنارے بنی دکانوں کے آگے سے گزر رہی تھی، دکانیں جہاں سے دنیا بہت کچھ خرید کر لے جاتی ہے۔ کاش وہ اعتبار خرید سکتی اور خود کو اپنے بیٹے کی نظروں میں معتبر کروا لیتی۔
برطانیہ کا تاج لندن جگمگا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی۔ کئی لوگ اسے کنکھیوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ نومبر کی سرد راتوں میں گرم آنسو، 28 سالوں سے قائم ایک ہی موسم، دکھ کا موسم۔ میری رپورٹ پر سائن آپ نے کیے ہیں؟ آذر اس وقت ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے دندناتا ہوا نکل کر اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ خود سے وہ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں بتاتا نہیں تھا، وہ خود ہی اس کا بیگ چیک کرتی رہتی تھی۔ ہاں، اس نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا تھا سائن کرنے کے لیے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں میرے ہی سائن ہونے تھے، یہاں میرے پاپا کے سائن ہوتے تھے۔ سائن ہمیشہ سے میں ہی کرتی رہی ہوں آذر۔ آپ تو اور بھی بہت کچھ کرتی رہی ہیں، تب میں بچہ تھا، اب نہیں رہا۔ کیا کرتی رہی ہوں میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ اس نے رپورٹ کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا۔ تمہیں معلوم ہے آذر، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے میرے اور پاپا کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے وہ آپ کو منع کرتے تھے۔ اس نے کبھی مجھے پیسے کما کر گھر چلانے اور تمہیں پالنے سے منع نہیں کیا۔ پیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کماتی تھیں، انہیں بھیجتی تھیں۔ انہیں میں نے بہت بعد میں بھیجنا شروع کیے تھے۔ جن عورتوں کے دل اپنے گھر میں نہیں لگتے وہ ساری دنیا کو اپنا بنا کر رکھتی ہیں۔ وہ بالکل نادر کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ تنہا زندگی گزار رہی ہوں، کون ہے جسے اپنایا ہے؟ مجھ سے اپنی پرسنل لائف کی تفصیل نہ پوچھیں۔ رات دن کام کیا تمہارے بہتر مستقبل کے لیے، مار کھائی، پاکستان واپس نہیں گئی، یہ ہے میری پرسنل لائف؟ آپ کو شوق تھا آزاد رہنے کا۔ آزاد رہنے کا نہیں، مار پیٹ سے بچنے کا شوق تھا، برا شوق نہیں تھا آذر۔ برے کاموں سے پاپا آپ کو روکتے بھی نہ۔ آذر کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ گوگی ٹھیک کہتی تھی، نادر تمہارے اندر زہر بھر رہا ہے۔ دنیا آپ سے ٹھیک کہتی ہے، آپ کو ٹھیک نہیں کہتی۔ آذر نے زہر میں بجھا طنز کیا۔ وہ طنز ہی کرتا تھا، وہ اس کے لیے دوسرا نادر بن چکا تھا۔ تم اسے لے کر پاکستان چلی جاؤ، گوگی نے مشورہ دیا۔ کس کے پاس جاؤں؟ اپنے نانا نانی سے وہ ملے بغیر ہی نفرت کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، اسے صرف نادر چاہیے۔ تو بھیج دو اسے نادر کے پاس، 4 دن رہے گا اس کے ساتھ تو سب سمجھ جائے گا۔ خون تو نادر کا ہی ہے، جینا حرام کر رکھا ہے تمہارا۔ نادر کہیں ملتا تو وہ کچھ کرتی، بیوی کے نام پر وہ ماں بنی اور ماں کے نام پر گناہ گار کہلائی۔ مجھ جیسی ماں سے پوچھو اولاد کی نفرت کا دکھ۔ پہلے باپ مارتا تھا، اب بیٹا لفظوں کی مار مارتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، تھوڑا احترام ہی کرے، میرا خیال نہیں رکھ سکتا، اپنا ہی رکھنے دے۔ نادر برا نکلا، میں نے برداشت کر لیا۔ آذر برا بن رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب تمہاری کمزوریوں کا انجام ہے فریال۔ عورت میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ بگڑی بات کو سنوار سکے۔ ساری عمر ڈرتی ہی تو رہی ہوں، پہلے اپنے باپ سے، پھر شوہر سے، پھر طلاق سے، اب آذر سے، اس کی نفرت سے، اس کے چھوڑ جانے سے۔ اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں کر سکتی تو تبدیلی کی خواہاں ہی کیوں ہو؟ صبر کرو، ثواب کماؤ۔ کتنے اچھے شخص کا انتخاب کیا تھا میں نے تمہارے لیے، لیکن تمہاری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ایک بار تم ٹھان لیتی کہ تمہیں اپنی زندگی سنوارنی ہے تو آج تم اس طرح رو نہ رہی ہوتی۔ روتی ہوئی فریال پارک میں آ کر بیٹھ گئی۔ نومبر کی ٹھنڈ میں لوگ اپنے گرم گھروں کے مزے لے رہے تھے۔ ماں کی محبت سے سجا گھر، اولاد کے احترام سے منور گھر، ایسے گھر جہاں بگاڑ سربراہ سے شروع نہیں ہوتا تو انجام بھی آذر جیسا نہیں ہوتا۔ آذر 16 سال کا ہوا تو فریال سے چھوٹا بھائی نعمان لندن پڑھنے اور کام کرنے کے لیے آ گیا۔
نعمان پڑھنے لکھنے میں بہت ذہین تھا. اسے ایک امریکن یونیورسٹی سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی، لیکن فریال کی تنہائی کے خیال سے وہ لندن آیا تھا. وہ چاہتا تھا اپنی بہن کے پاس رہے، اس کا خیال رکھے، اس کی مشکل زندگی میں کچھ آسانیاں لائے. فریال نعمان کے آنے سے بہت خوش تھی. ایک طویل مدت کے بعد وہ کسی اپنے سے ملی تھی، لیکن آذر کو ماموں کا آنا پسند نہیں آیا تھا. وہ غصے سے اپنے کمرے کی چیزیں پھینکنے لگا. فریال گہرا سانس لے کر رہ گئی. فریال نے نعمان کے لیے اپنا کمرہ سیٹ کر دیا تھا. اپنا بستر اس نے لاؤنج میں لگا لیا تھا. وہ اپنے بھائی کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرنا چاہتی تھی. وہ کب تک اکیلی بیٹھ کر کھانا کھاتی، عیدوں پر روتی، بیماری میں کسی عزیز کی راہ دیکھتی کہ اس کی بیمار پرسی کرے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایک ہفتے کے اندر اندر نعمان اپنے دوست کے گھر شفٹ ہو گیا. یہ شخص دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا. نعمان کے جاتے ہی آذر چلانے لگا. وہ تمہارے ماموں ہیں. فریال نے تحمل سے کہا. وہ صرف آپ کے بھائی ہیں. اس نے انگلی اٹھا کر کہا. کچھ تو ادب لحاظ کرو اپنے سگے رشتوں کا. تمہارے پاس کتنے بہانے ہیں مجھے دکھ دینے کے. میرے باپ کا لحاظ کیا تھا آپ نے؟ سیدھا سیدھا اپنی ماں کا گلا گھونٹ دو آذر. تم پر میرا خون معاف ہے. میں تنگ آ چکی ہوں اپنی زندگی سے. نعمان آذر کی موجودگی میں پھر نہیں آیا. ویسے بھی وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا تھا. اسے چھوٹی بہنوں کی شادی کرنی تھی. وہ اتنا مضبوط بن جانا چاہتا تھا کہ اس کی کسی بہن کو دوبارہ نادر جیسا انسان نہ ملے. وقت گزرتا رہا لیکن فریال کے لیے ایک ہی موسم جیسے ٹھہر سا گیا. گھر چھوڑ کر جاتے ہوئے آذر اپنے کمرے میں لگی نادر کی تصویر ساتھ لے گیا تھا. اپنی ماں کو تکلیف میں تنہا چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے لیے گھر چھوڑ گیا تھا. 3 دن اسپتال میں رہ کر وہ گھر واپس آ گئی. وہ پاگل ہو رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آذر اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے. وہ اس سے نفرت کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک سے یہی سوال کرتی تھی کہ کوئی اسے اس کا قصور بتا دے. گھر سے باہر نکل جاتی، آذر کو ڈھونڈتی. گوگی، نعمان سب اس کے پیچھے بھاگتے، اسے واپس گھر لاتے. آذر کو ہر طرح سے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ نہیں ملا. وہ گم ہوتا تو ملتا. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر گیا تھا. اپنی مرضی سے گھروں سے جانے والے اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے. فریال خالی ہاتھ رہ گئی، ماتم کنا اور مفلوج. اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے نعمان اس کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا. ایک بار آذر کو لے آؤ، اس سے کہو مجھ سے نفرت ہی رکھے لیکن میرے سامنے رہے. اس کی ماں اس کے بغیر مر جائے گی. وہ ہر روز نعمان اور گوگی کی منتیں کرتی. آدھی آدھی رات کو اٹھ کر باہر بھاگتی. اپنی بہن کی ذہنی حالت دیکھ کر نعمان ابدیدہ ہو جاتا. فریال کو سینے سے لگا کر جھوٹی تسلیاں دیتا. اس سے وعدے کرتا کہ وہ آذر کو ڈھونڈ لائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے بدگمان ہو کر گیا ہے. جب تک بدگمانی دور نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئے گا. نعمان چاہتا تھا کہ وہ پاکستان چلی جائے لیکن وہ نہیں مانتی. میں خالی ہاتھ رہ گئی، نادر سب لے گیا. اس نے جاب چھوڑ دی. وہ اپنے طریقے سے آذر کو ڈھونڈتی رہتی تھی. ایک دن اس نے نعمان کو بتایا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہے جو آذر کو ڈھونڈ سکتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ آپی؟ اسے اپنی بہن پر ترس آتا تھا. مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، کھو جانے والوں پر نہیں آتا. ہیں 3-4 لوگ. فریال نعمان کو تفصیل بتانے لگی. وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے بچ کر رہیں. یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. نادر سے زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے. کچھ تو عقل سے کام لیں آپی. وہ قاتل اور لٹیرے ہی کیوں نہ ہوں، مجھے میرا بچہ دے رہے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ آذر کو تلاش کرنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے تھے کہ اس کی ساری جمع پونجی بھی کم پڑ رہی تھی. نعمان اور گوگی نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی. اس نے دوبارہ جاب شروع کر دی تھی. 5 دن ایک کمپنی میں گارمنٹس کی پیکنگ اور 2 دن ایک انڈین ہوٹل میں کچن ہیلپر کے طور پر.
وہ زندگی میں خود پر آنے والے ہر برے وقت سے زیادہ محنت کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایک پاؤنڈ بچانا شروع کر دیا، اپنا علاج بند کر دیا، ڈاکٹر کی بتائی ڈائٹ لینی چھوڑ دی۔ وہ سانس بھی لینا چھوڑ دیتی اگر اس سے آذر مل جاتا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی اور بالوں میں سفیدی تیزی سے پھیلنے لگی۔ وہ خپتی سنکی بڑھیا دکھائی دینے لگی، سر پر اسکارف لپیٹے گندے مندے سے کوٹ میں جسے دھونے کی اسے فرصت نہیں تھی۔ ایک عرصہ لگا فریال کو پیسے جمع کرنے میں۔ گوگی اور نعمان سے ادھار لیے گھر کا سامان سیل کر دیا۔ پیسے دینے کے 3 ماہ بعد فریال کو آذر کے متعلق معلومات ملنے لگی تھی۔ لندن سے وہ فرانس گیا تھا۔ فرانس کی یونیورسٹی سے 2 سالہ ڈگری لینے کے بعد اس نے وہیں کسی کمپنی میں 1.5 سال تک جاب کی تھی۔ پھر وہ سویڈن چلا گیا، کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ کہاں؟ وہ معلوم کر رہے تھے، اور اگلی معلومات پیسوں کے ساتھ ملنی تھی۔ نعمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیسے برباد کر رہی ہے، وہ لوگ اسے الو بنا رہے ہیں۔ بننے دو مجھے الو، ماں بن گئی ہوں، اب دیکھنا کیا کیا نہیں بنتی۔ وہ کسی کی کوئی سچی جھوٹی دلیل نہیں سننا چاہتی تھی۔ اماں ابا پاکستان سے فون کر کے اصرار کرتے کہ وہ ان کے پاس آ جائے، لیکن وہ آذر کی تلاش میں دنیا کے ہر کونے میں جا سکتی تھی، لیکن اس کی تلاش کو ترک کر کے قبر تک میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ آپ ہی اب بس کر دیں، بہت برباد کر لیا خود کو۔ وہ بیماری میں بھی جاب پر جا رہی تھی۔ نعمان کی آواز رند گئی۔ میں اس سے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ نصیب میں ہوا تو مل جائے گا، آپ ہی دعا کیا کریں۔ دعا کر کے ہی اسے ڈھونڈنے نکلتی ہوں، وہ میری جمع پونجی ہے، ایسے کیسے اسے دنیا میں بانٹ دوں؟ وہ آپ کا کچھ احساس کرتا تو ایسے چھوڑ کر نہ جاتا، پلٹ کر ایک فون ہی کر لیتا۔ میں اس کی نہیں ہوں گی، لیکن وہ صرف میرا ہے۔ خدا سے پوچھ لو، وہ میرا ہے، روزے محشر اسے میرے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ بھی کس حشر کی بات کر رہی ہیں؟ اس حشر سے بڑھ کر کیا حشر ہوگا؟ آپ کی شادی ایک غلط فیصلہ تھا، دوسرا غلط فیصلہ نادر سے الگ نہ ہونے کا تھا۔ آپ آذر کو لے کر پاکستان آ جاتی۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنا کب کسی نے سکھایا تھا مجھے؟ نعمان لاجواب ہو گیا۔ ابو نے یا امی نے؟ بتاؤ، کس نے سکھایا تھا مجھے کہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، غلط کو درست کیسے کرنا ہے؟ میں تو قمیضوں اور شلواروں کو ادھیڑ کر دوبارہ سینا جانتی تھی، جلے ہوئے سالن کی بو ختم کرنا بھی جانتی تھی، تھوڑے پیسوں میں بچت کیسے کی جاتی ہے، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر باہر سے سودا سلف کیسے منگوانا ہے، یہ سیکھا تھا میں نے۔ اب تم پوچھ رہے ہو کہ میں نے نادر کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیوں نہیں کیا؟ یہی سوچا کہ پھر میری بہنوں سے شادی کون کرے گا، ڈرتی تھی۔ اب دیکھو، جب فیصلہ کیا تو میرا بیٹا مجھے بدچلن ثابت کر کے چھوڑ گیا، اب تو سارے فیصلے خدا کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ پھر گلی گلی کیوں ڈھونڈتی ہیں اسے؟ یہ میری ممتا ہے، اپنا گلا تو گھونٹ سکتی ہوں لیکن اس ممتا کا نہیں۔ آذر بہت پچھتائے گا۔ میں اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پچھتائے۔ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا ہے۔ جس دن اسے یہ احساس ہو گیا وہ بہت تکلیف اٹھائے گا، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے تیسے کچھ عرصے بعد فریال نے مکمل رقم کی ادائیگی بھی کر دی، جس کے بعد اسے گاہے بگاہے مختلف خبریں ملنے لگیں۔ وہ جرمنی میں تھا، اپنی بیوی ثانیہ اور 8 ماہ کی بچی کے ساتھ۔ فریال کو فون نمبر اور گھر کا ایڈریس دے دیا گیا تھا۔ فون نمبر اور ایڈریس ملتے ہی وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے آذر مل چکا تھا، اس کا بیٹا، اس کی جان۔ پورے 6 سال بعد وہ آذر کو پھر پا چکی تھی۔ فون نمبر ہاتھ میں لے کر وہ دیر تک روتی رہی۔ ایک ماں کی اپنے بیٹے تک رسائی اتنی اذیت ناک ہوگی، ایسی بددعا کسی ماں کو نہ ملے، ایسی بددعا کوئی اولاد نہ بنے۔ فریال نے فون کیا، بیل جا رہی تھی۔ یہ گھر کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ آذر کی آواز سنتے ہی وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔
کون؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز وہ پہچان نہیں سکا۔ تمہاری ماں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ میری کوئی ماں نہیں ہے۔ اس نے فون بند کرنے میں ذرا دیر نہیں کی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ویسا ہی تھا۔ وہ تو اپنی ماں کی شکل بھی بھول گیا ہوگا، آواز کیسے پہچان لیتا؟ محبت کرتا تو یاد رکھتا۔ ساری رات اور اگلا سارا دن وہ فون پر فون کرتی رہی، مگر اس نے پھر فون نہیں سنا۔ وہ کچھ دیر آرام کر لے، نعمان اس کی جگہ فون کرنے لگا، لیکن فریال کو قرار نہیں تھا۔ وہ بھوکی پیاسی فون کے ساتھ چپکی رہی۔ اگلے کئی دنوں تک یہی چلتا رہا۔ نمبر بدل بدل کر کال کی، لیکن کوئی کال نہیں اٹھائی گئی۔ فریال بالکل کنگال ہو چکی تھی۔ وہ جرمنی نہیں جا سکتی تھی۔ نعمان اپنا سب کچھ ارسا اور نمرہ کی شادیوں پر لگا چکا تھا۔ خود اس نے سادگی سے برطانیہ رہنے والی پاکستانی نژاد ارم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ دونوں فریال کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی بھی طرح سے مجھے جرمنی بھیج دو، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال نہیں سکے گا۔ مجھے قرار آ جائے گا نعمان، کچھ کرو میرے لیے۔ وہ اب تک کتنا رو چکی تھی۔ نعمان نے اپنا سب کچھ نکال کر بہن کے سامنے رکھ دیا، اپنی گھڑی، لیپ ٹاپ، ارم کے گولڈ کے ایئر رنگز، جو بک سکتا تھا سب کچھ۔ اس دوران وہ مسلسل اس کے گھر فون کرتی رہی۔ آپ آذر کی ماما ہیں؟ ایک دن اسے ثانیہ کی موبائل کال آئی تھی۔ ہاں میں، آذر کہاں ہے؟ آذر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کال پک نہ کروں۔ آپ کی وجہ سے وہ گھر شفٹ کر رہا ہے آنٹی۔ کب؟ فریال کا دم نکل گیا۔ میں جرمنی آ رہی ہوں۔ ابھی مت آئیں آنٹی، میں کوشش کرتی ہوں آذر کو منانے کی، تھوڑا سا صبر کر لیں پلیز۔ میں نے بہت صبر کیا، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے قراری سے رونے لگی۔ پلیز آنٹی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تم مجھے نئے گھر کا ایڈریس دے دینا۔ وہ جان جائے گا کہ میں نے دیا ہے۔ آنٹی میرے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ آذر پاگل ہو جائے گا، پھر وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ میں اس کے لیے پاگل ہو رہی ہوں۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں، شاید وہ ایک بار آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ نہ ہوا؟ آذر نے گھر شفٹ کر لیا تھا۔ ثانیہ کو اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کی ماں کے نام پر کوئی عورت اگر فون کرے تو ہرگز بات نہ کرے، لیکن ثانیہ پھر بھی کبھی چپکے چپکے فریال سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ فریال کا ہر سوال آذر سے متعلق ہوتا تھا اور ثانیہ ان سوالوں کے جواب خندہ پیشانی سے دیتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ خدا کسی محبت پر ایسا زوال نہ لائے جو انسانی وجود میں تعفن چھوڑ کر اسے مردار سے بدتر بنا دے۔ فریال کو ثانیہ کی ڈھارس تھی۔ وہ اس کے فون کے انتظار میں رہتی تھی، اور آج ٹھیک 3 ماہ بعد اس نے فون کر کے آذر کے لندن آنے کا بتایا تھا۔ جرمنی سے 2 دن پہلے وہ اسکاٹ لینڈ آیا تھا اور آج اسے لندن آنا تھا۔ 2 دن ثانیہ اسی الجھن میں رہی کہ آیا وہ فریال کو بتائے یا نہ۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی اتنی سی غلطی کسی بڑے طوفان کو دعوت دے دے گی۔ وہ اپنی ماں کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ ماں کی تڑپ دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی کہ کال کر کے بتا دے تاکہ ماں اسے دور سے دیکھ لے، لیکن دیکھ لینے کا سکھ بھی فریال کو نہیں مل سکا تھا۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی۔ وہ پارک میں ایک ہی انداز میں بت بنے بیٹھی رہی، پھر اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑتی ہوئی پارک سے باہر چلی گئی۔ آج اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے مرنا ہے۔ اس جیسے لوگوں کے لیے موت سے بڑھ کر کیا سکھ ہوگا۔ آس پاس کے منظر گڈمڈ ہو رہے تھے۔ سڑک اس کے قدموں تلے سے کھسک رہی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ لہرایا، پھر اس کے لاشعور نے ابس جانا۔ وہ بری طرح سے چکرا کر سڑک پر گر گئی۔ لندن کی 28 سالہ زندگی اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ افسوس و ملال کی تصویر بن گئی۔ اس پر ملامت کرنے لگی۔ آس پاس چلنے والے لپک کر اس کے قریب آئے۔ دکھوں کے عجیب انداز ہوتے ہیں، وہ آپ کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آذر کو آفس کے کام سے اسکاٹ لینڈ بھیجا گیا تھا۔ برطانیہ سے باہر رہ کر بھی اس نے ہمیشہ نادر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے کچھ خبریں ملی تھیں کہ وہ پاکستان جا چکا ہے تو اس نے وہاں بھی معلوم کروایا تھا۔
مگر ناکام رہا۔ اس کے ددیال والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ کسی کا نادر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، اور اس بات پر آذر بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ کوئی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہوگا؟ وہ یقیناً کہیں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے تلخ ماضی سے دور سکون سے رہ رہے ہوں گے۔ اسی کوشش کے دوران اسے نادر کی دوسری بیوی کے بارے میں کچھ معلومات ملی تھیں کہ وہ لندن میں ہے۔ ان کے پرانے اپارٹمنٹ سے ان کا کچھ اتا پتہ مل گیا تھا۔ اسے 2-3 مختلف علاقوں کا بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں ہو سکتی ہے۔ ایک گھر سے وہ ہو آیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ پاپا اسی کے ساتھ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ملک سے باہر کہیں ہوں، لیکن کم از کم رابطہ تو ہو جائے گا۔ دوسرا مطلوبہ ایڈریس ڈھونڈنے میں اسے کچھ وقت لگا، لیکن مل ہی گیا۔ ایک شاندار گھر تھا، اس کے پاپا کا گھر۔ بچپن میں وہ ان کے گھر آنے کی گھڑیاں گنا کرتا تھا۔ ان کے جاتے ہی فریال سے پوچھنا شروع کر دیتا تھا کہ پاپا دوبارہ کب آئیں گے۔ کبھی کبھار ہی صحیح، وہ اسے پارک لے جاتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے۔ وہ اپنے باپ کا لاڈلا تھا۔ اب اسی باپ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ذرا گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پاپا نظر آئیں اور وہ ان سے لپٹ جائے۔ پاپا کی جگہ ایک اسمارٹ سی خاتون دروازے پر آئی تھیں۔ آذر نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ وہی خاتون تھی جسے اس نے ایک بار پاپا کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا۔ جب تک وہ بھاگ کر فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور تک آیا، وہ دونوں جا چکے تھے۔ اس کے بعد پھر نادر کہیں نظر نہیں آیا۔ خاتون مسکرا کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں آذر ہوں، پاپا ہیں؟ اسے یقین تھا یہ پاپا کی بیوی اسے ضرور جانتی ہوں گی۔ آذر؟ خاتون نے نام دہرایا۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میرے پاپا نادر جمال۔ اس نے فخریہ بتایا تھا کہ دیکھیے خاتون، نادر جمال کا جوان بیٹا ان سے ملنے آیا ہے۔ خاتون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں ہوگا؟ تحمل سے پوچھا۔ آپ ان کی بیوی تھی، ایک عرصہ ہوا ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ آذر کو سمجھ نہیں آیا کہ طلاق پر افسوس کرے یا پھر صرف نادر کا پوچھے۔ اور پاپا؟ اس نے نادر کا ہی پوچھا۔ اندر آ جاؤ۔ ساتھ ہی اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم تک آتے ہوئے اس نے 2 ٹین ایجرز کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا۔ لڑکی پیزا کھا رہی تھی۔ گھر میں تازہ تازہ بیک کیے کیک کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو تم بھی نادر کے بیٹے ہو؟ آذر تم بھی سے الجھ کر رہ گیا۔ تم اس کے کون سے والے بیٹے ہو؟ سوال تھا یا پڑتال؟ آذر سمجھ نہیں سکا۔ کون سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، کس بیوی کے کون سے بیٹے؟ پہلی بیوی کا پہلا بیٹا۔ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ کے بچوں کے علاوہ۔ تمہیں یقین ہے کہ تم اس کے ایک ہی بیٹے ہو، میری ایک بیٹی کے علاوہ؟ جی، آذر کو یقین تھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ تم اس کی پہلی بیوی سے ہی ہو؟ آذر کو غصہ آ گیا۔ میں فریال کا بیٹا ہوں، وہ ان کی پہلی بیوی تھی اور آپ دوسری۔ میں اس کی 8ویں بیوی تھی آذر، انہوں نے تحمل سے کہا۔ آذر کا تحمل جاتا رہا۔ اسے خاتون کی عقل پر گمان ہوا۔ اس طرح کے صدمے سے وہ پہلی بار دوچار ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو تم نے سنا ہے وہی۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھیں، لیکن پھر بھی آذر کو اس کے لفظ سے نفرت ہوئی۔ سوال اتنی تکلیف دیتے ہیں، جواب اتنا غضب ڈھاتے ہیں۔ میں نے 1-2 بار فریال کا نام سنا تھا، شاید وہ تیسری بیوی تھی نادر کی۔ اب وہ کہاں ہیں؟ کس بیوی کے گھر؟ آذر کو یہی سوال مناسب لگا۔ گھر؟ نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑ لیے۔ اب وہ حکومت کے گھر ہے، جیل میں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ سن چکا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس کا باپ جیل میں ہے اور اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ نادر کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا تھا اور وہ جیل میں تھا۔
लाउंज میں چلتی فلم کی آوازوں سے اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور دانستہ اٹھ کر چلی گئیں۔ بہت دیر تک وہ اکیلا بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی اور کیک کے ساتھ آئیں۔ جب میں نے اس سے شادی کی تھی اس وقت میں بھی اس کی پہلی بیوی ہی تھی۔ پہلی سے نادر کا مطلب شاید پہلی برطانوی بیوی ہوگا، باقی سب پاکستانی تھیں۔ وہ چپ خاتون کو سن رہا تھا۔ اس وقت میرا ایک 5 سال کا بیٹا تھا۔ 2 سال پہلے میں بیوہ ہوئی تھی اور مجھے نادر اچھا لگا تھا۔ روزانہ میرے ریسٹورانٹ آتا تھا، دوستی کر لی تھی مجھ سے۔ میرا اپنا گھر تھا، ریسٹورانٹ تھا، صرف ایک شوہر ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے ایک اچھا انسان سمجھ کر شادی کی تھی۔ وہ اچھا انسان صرف شادی سے پہلے تک رہا۔ مجھے صرف ایک شوہر چاہیے تھا، لیکن اسے صرف ایک بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے پیسوں کی مشین چاہیے تھی۔ نہ جانے میں کیسے اس کے جال میں آ گئی۔ اتنا عیاش اور بے غیرت انسان میری زندگی میں کیسے شامل ہو گیا؟ ریسٹورانٹ کے اکاؤنٹ میں ہیر پھیر کرتا تھا، پوچھا تو مارنے لگا، 1 بار 2 بار، پھر ہر روز مارنے لگا۔ شادی سے پہلے والے نادر میں اور اس نادر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری فیملی تک اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ سب اسے بہت پسند کرتے تھے، لیکن مجھے شک ہو چکا تھا۔ میں اس کے بارے میں معلومات کروانے لگی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ پاکستان سے ایک لڑکی لایا ہے اور اسے جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا ہے۔ زنزیلہ کچھ پڑھی لکھی تھی۔ ہم دونوں کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا نادر کی اصلیت معلوم کروانے میں۔ وہ پاکستان سے کم عمر لڑکیاں بیویاں بنا کر لاتا تھا، جیسے تیسے ہیر پھیر سے ان کا ویزا لگواتا تھا، پھر یہاں ان سے کام کرواتا تھا۔ لڑکیاں ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی ہوتی تھیں، جنہیں ٹھیک سے اپنا پاسپورٹ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اپنی بیویوں کو ماں تو وہ بننے نہیں دیتا تھا، پھر بھی 4-5 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ پولیس کے پکڑنے سے پہلے وہ بیرون ملک بھاگ گیا۔ اس دوران فریال کا نام سننے میں آیا تھا، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ فریال؟ آذر کے دل و دماغ میں یہ نام گونجنے لگا۔ اس پر شادی کے نام پر غیر قانونی طور پر لڑکیوں کو UK لانے کا ہی الزام نہیں تھا، بلکہ وہ ڈرگ سپلائر بھی تھا۔ 1-2 بیویوں سے اس نے یہ کام کروایا تھا۔ خدا نے صرف شکل ہی اچھی دی تھی، ورنہ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ وہ چپ بیٹھا خاتون کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پاکستانی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے بیٹیوں کا بوجھ اتار پھینکنے کا۔ باہر کا نام سنتے ہی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا دیتے ہیں۔ 2 لڑکیاں جو اس کے ہاتھوں ڈرگ سپلائر بنی، انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ وہ چپ بیٹھا فریال کا نقصان سوچنے لگا۔ اس کے فرار ہونے کے کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وہ امریکہ میں ڈرگ سپلائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اچھا خاصا گروپ چلا رہا تھا وہاں، اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس پر کیس کوئی بھی ہو، سزا وہ اپنے گناہوں کی بھگت رہا ہے۔ آذر کا دل اندر تک بوجھل ہو گیا۔ میں چند ماہ پہلے بیٹے کی سٹڈیز کے لیے لندن شفٹ ہوئی ہوں، ورنہ اس شہر سے میری بہت سی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ خاص کر وہ پہلی مار جو نادر کے ہاتھوں کھائی تھی، وہ میرے لیے ٹراما بن گئی۔ وہ ماریں فریال کے لیے بھی ٹراما بن چکی تھیں۔ کس لیے کھاتی مار؟ اس نے کیا سمجھا تھا مجھے؟ جانور؟ میں تمہارے لیے اس کی مار بھی کھا لیتی آذر، اگر وہ تمہارا ذہنی سکون برباد نہ کر رہا ہوتا۔ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا رہا تھا۔ تم مجھ سے ڈھونڈنے آئے ہو؟ حیرت ہے، لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں اس کی اصلیت نہیں بتائی، یا پھر اس نے تمہارے سامنے باپ کا ایک عظیم پتلا بنا کر پیش کیا ہوگا، ورنہ تم اس سے ملنے کبھی نہ آتے۔ وہ چپ اس خوبصورت عورت کو دیکھ رہا تھا جو مطمئن اور پرسکون تھی، اپنی عمر سے کم ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک اس کی ماں تھی جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ 7 سال کا تھا جب نادر کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ کر سوئیں اور ساری رات کراہتی رہیں۔ آذر، آنٹی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، صرف ایک بار ان سے مل لو، ایک بار ان کی بات سن لو۔ وہ تمہاری ماں ہیں، تمہیں ان کی حالت پر ترس نہیں آتا؟ ان کا رونا سن کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تم کیسے بیٹے ہو ان کے؟ ثانیہ اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ ایک بار اپنی ماں سے بات کر لے، لیکن اس نے نہیں کی۔
جس دن تمہاری اصل نادر سے ملاقات ہو گئی اس دن تم دیواروں سے لپٹ کر رو گے۔ ابھی بھی وقت ہے آذر، اپنی ماں کو سمجھ جاؤ، اسے اپنی باتوں سے ذلیل نہ کیا کرو۔ وہ عورت ایک ہی خون کے دو مردوں کے ہاتھوں خوار ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ تمہاری خاطر ہی اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنی ماں کی سانجھ بنو آذر۔ گوگی آنٹی نے اسے کتنا سمجھایا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کے خون کا اثر لینا ہی منظور کیا۔ کاش تم ایک بار اپنی ماں کو ماں کی نظروں سے دیکھ لو۔ اپنی ماں کو گالی دے دو آذر، لیکن ان نظروں سے نہ دیکھو۔ آگہی عذاب ہے، خاص کر جب اس سے شدت سے غافل رہا جائے۔ اس کے آنسو چھلک گئے، اس کی جذباتی حالت سے خاتون گھبرا گئیں۔ میں شرمندہ ہوں آذر، تمہیں تکلیف ہوئی شاید۔ شرمندہ تو میں ہوں آنٹی، آپ تک آنے میں بہت دیر کر دی میں نے۔ آپ تک ہی آنے میں کیوں، میں نے تو اپنے گھر جانے میں بہت دیر کر دی۔ وہ بمشکل خود کو قابو میں رکھ کر کھڑا ہوا۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں ساری تفصیلات اور ثبوت دے سکتی ہوں۔ میں نے سب کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تنزیلہ سے تمہاری بات کروا سکتی ہوں۔ اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ اس کی ماں نے اسی لیے اسے سچ سے دور رکھا تھا۔ سڑک روشن لیکن سنسان تھی، وہ کھل کر رو سکتا تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا اور سسکنے لگا۔ پہلی بار یہ آنسو ماں کے لیے نکلے تھے۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ سب سمجھ نہ سکتا، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ضدی تھا، نادر کی طرح تیش دکھاتا تھا۔ وہ فریال کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا تھا۔ ثانی، بہت دیر بعد اس نے ثانیہ کو فون کیا۔ ماں کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ نمبر ملتے ہی اس نے فوراً کال کی۔ فریال کے فون پر بیل جا رہی تھی۔ ماما، میں آ رہا ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے بے قراری سے کہا، اب کون سے حساب لینے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ نعمان کی کرخت آواز سنائی دی، آئی سی یو میں ہے تمہاری ماں، آ کر اسے مرتا ہوا دیکھ لو۔ لمبی سنسان سڑک کو اس نے پاتال کی طرف جاتے دیکھا۔ فریال کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ آئی سی یو میں تھی۔ نعمان نے ایک سخت شکایتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف لپک کر نہیں آیا تھا۔ کسی کو اتنا تکلیف دہ انتظار نہیں کروانا چاہیے کہ زندگی کے درمیان موت آ جائے۔ گوگی، اس کا شوہر، اس کے بچے تک فکر مندی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ سب اس کی ماں کے لیے پریشان تھے اور قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اولاد کے نام پر تنہا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس ہجر کی تصویر بنی فریال اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی۔ خدا جانے اس کے پاس اب کتنی سانسیں بچی تھیں۔ ان گنی چنی سانسوں تک اسے لانے والا وہی تھا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ آذر نے جرمنی فون کر کے ثانیہ کو جلد سے جلد آنے کا کہہ دیا تھا۔ 2 دن بعد جب فریال نے ہوش میں آ کر دیکھنا شروع کیا تو اسے آذر اپنا ہاتھ چومتا ہوا نظر آیا۔ ماما، اس نے کتنی محبت سے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آذر سے لپٹ جائے گی، مگر آذر اس سے لپٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کا ماتھا چومے گی اور آذر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ سوچ کی تعبیر الٹ ہوئی، مگر بہت خوب ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں مائیں معاف کر دیتی ہیں، انہیں معاف کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہیں۔ ماں وہ تختی ہے جس پر اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں اس پر صرف محبت لکھتی ہے۔ تو یہاں اختتام ہوتا ہے اس بہت ہی ایموشنل ناول کا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ایز اے مدر آئی کین فیل کہ کیسا ہوگا یہ سب کچھ۔ شاید کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا کہ یہ کیسا ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو سمیرہ حمید ایسا کیسے لکھ لیتی ہیں۔ ہیٹس آف ٹو یو سمیرہ حمید۔ اللہ حافظ۔